دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ غزوہ دومۃ الجندل 25 ربیع الاول 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد سے قریب دومۃ الجندل کے مشرک قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ ان خبروں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا اور سخت گرمی، ریگستان، سفر اور ناساز گار حالات کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے۔ 10 منزل طے کرنے کے بعد جب صحابہ نے دومۃ الجندل پہنچ کر قیام فرمایا تو کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دومۃ الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جنگ کے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کی قدرت، چونٹی کی دور اندیشی۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو دیکھو کہ قدرت نے اس کو اپنی غذا جمع کرنے کی کیسی حکمت سکھائی ہے۔ اپنی غذا جمع کرنے میں چونٹی آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح تعاون کرتی ہے اور سب آپس میں مل کر سخت گرمی اور سخت سردی کا اسٹاک جمع کر لیتی ہے تاکہ اطمینان و سکون سے اپنے سوراخوں میں بیٹھ کر کھایا کرے اور باہر نہ نکلنا پڑے۔ یہ کیسی دور اندیشی ہے، یہ سمجھ چونٹی کو کس نے دی؟ ایک فرض کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو اور طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے، اور رکوع وہ سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کو معافی کرانے کی تسبیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو شخص لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک گناہ کے بارے میں، دوزخ کے مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں چین و سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دنیا کے بارے میں، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تمہیں دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن تمام جاندار اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو خدائے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دے اور وہ بات پھر ٹھیک ہی کہے گا، اور اس دن کا آنا یقینی ہے۔ جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ، پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر میں کہتا ہوں کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہے، اور انجیر کا یہی حال ہے کہ لہذا اسے کھاؤ، اس لیے کہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔
اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔